اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پہلے 1 سے 46 آیات کی ہیں، ان میں سے جو ہم نے رکوع کی ہیں، پہلے رکوع میں ہم نے متقین اور کافروں کے بارے میں پڑھا ہے، دوسرے رکوع میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا ہے، تیسرے رکوع میں ہم نے دعویٰ اور حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور چوتھے رکوع میں آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور پھر ابلیس نے کس طرح انکار کیا۔ اور جو 5واں رکوع ہے جو 40 سے 46 آیا، جو لاسٹ ریکارڈنگ تھی، اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ سن لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ سٹارٹ کیا، اور اب آگے بھی بنی اسرائیل کا قصہ ہے، تو آپ سمجھ لیں 40 سے 123 آیات تک ہم نے بنی اسرائیل کا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث بتائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوزن ون بنایا تھا، پھر جب وہ اتنی نافرمان برداریوں میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر نیکسٹ امت مسلمہ آئی ہے، تو ہم نے وہ نہیں کرنا جو آپ نے کیا ہے۔ ایسے جیسے کوئی کسی پوسٹ پہ ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلطیاں کر رہا ہے، تو آپ اس کو ریموو کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی، اور جو نیا بندہ آتا ہے اس کو بھی بتاتے ہیں کہ پچھلوں نے یہ غلطیاں کی، تو ہی وہ ریموو ہوئے تاکہ اگلے وہ غلطیاں نہ کریں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ تو اب جو ہم آیات پڑھیں گے، یعنی کہ 6 اور 7 رکوع جو ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم ایلیگیشن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے، آپ چوزن ون ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کی بہت اکڑ تھی کہ سارے پیغمبر، آپ مطلب جتنے بھی پیغمبر کر لیں سب ان کے ہی اس میں سے آئے ہیں، ان کی جنریشن سے آئے ہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ ان پہ ایک ذمہ داری آتی ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بلیسنگز دیتا ہے تو آپ پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ پورا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نیشن ریموو کر دیتا ہے۔ چلیں جی، آیت نمبر 47 کی میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کون سے احسان کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا احسان جو ہے وہ ہدایت کا ہے۔ دیکھیں، مال سے کو نہیں کہا گیا، یہ ہدایت کو کہا گیا، یہ ہدایت ہی سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ یہ دیکھیں 2000 سال پہلے کی ایک نسل تھی بنی اسرائیل کی جو چلی آ رہی تھی، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جتنے بھی جو ہم نے ٹری بنایا تھا لاسٹ ٹائم، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، تو جتنے بھی نبیوں کے نام آپ کو یاد آتے ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، جو بھی آپ کو یاد آتے ہیں سب انہی کی جنریشن میں سے ہیں، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی بہت نعمت دی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو آگے بھی ہم پڑھیں گے جو تورات دی، اور جو من و سلویٰ کی دی، اور بھی بہت ساری نعمتیں دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا، اور آپ کو لوگوں پر فضیلت دی، کیونکہ جن کے پاس پیغمبر آتے ہیں، کیونکہ مکن بھی ان سے بہت امپریس ہے، تو ان کو فضیلت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے نا، اور دولت سے فضیلت نہیں ہوتی، علم سے فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے یہ قرآن میں، حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اوپر نعمت کی یہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرو، یعنی کہ تمہارے اوپر اتنے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، کتنی تمہیں ہدایت دی۔ تو یہ چیز اس وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اور کس چیز کی فضیلت وہ آگے بتا رہے ہیں 48 میں، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اچھا، اس آیت کو ہم پارٹس میں لے لیتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تجزی نفس عن نفس، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا اس دن سے بچو، یعنی کہ اگر نافرمان برداری کر رہے ہو نا تو اس دن سے بچو جب کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں، آخرت کا کیوں آپ کا عقیدہ ہے؟ عقیدہ وہ ہے جو آپ کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ہر غلط چیز کا جواب دینا ہے، تو اس لیے آپ غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر آپ بالکل اکیلے کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی جگہ بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ سورہ معارج میں آیا نمبر 11 سے 14 میں آیات ہیں کہ باقاعدہ کہ جب یہ مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ چاہیں گے بھلے ہمارے بیٹے، بیوی، جس خاندان کے پیچھے ہم اتنا ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو مرضی آگ میں ڈال دیں لیکن مجھے چھوڑ دیں، تو تب بھی وہ کوئی کام نہیں آ سکے گا، لیکن وہ چھٹنے جائیں گے، نہ وہ کوئی چاہیں گے کہ وہ آپ کے کام آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے وقت آپ کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اس لیے ہر چیز کوئی اکیلا ہے اور اپنی مدد خود کریں۔ اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی شفاعت، یعنی کہ کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جو بھی شفاعت کرتا ہے کسی کی، وہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جہان دینی ہے یہ آنر کہ وہ لوگوں کی شفاعت کر سکیں، وہ بھی وہ اللہ کی اذن سے ہی، اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی نہ ہو تو شفاعت نہیں کر سکتے۔
ایک حدیث پاک میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ بی بی صفیہ سے کہا کہ میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آ سکتا، مطلب اپنے اعمال کریں، یعنی وہ اپنی بیٹی، اپنی پھپھی، اپنے خاندان کے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کام نہیں آ سکتا، یعنی اپنے اعمال کو رکھیں، پھر وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آیت الکرسی میں ہے نا کہ شفاعت کی جائے گی، تو وہ یہی ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کے دل میں ڈال دے گا، جس کو اللہ نے بخشنا ہوگا تو پھر وہ اللہ اپنے نیک بندے کو آنر کر دے گا کہ اس کی شفاعت کا اس کو آنر دے دے کہ وہ کر لے، وہ وہی بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا کہ وہ بخشا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، یہ جو ہے نا عدل والی جو آگے پارٹ 3 ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ کچھ ایسا نہیں کہ آپ جیسے ہوتا ہے یہاں آج کل کوئی امیر لوگ ہیں اپنی پیسے دے دیتے ہیں، سزا کم کرا لیتے ہیں، دنیا میں بچ جاتے ہیں، بہت سے مسئلوں میں بیل ہو جاتی ہے، سزا کم ہو جاتی ہے، تو وہاں اور کچھ پے کر دیتے ہیں تو آپ کا گناہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم چھٹ گئے، تو وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، آپ لین دین میں چھٹیں گے نہیں، تو مطلب آپ کوئی چیز آپ کی کام نہیں آئے گی جو بھی آپ نے دنیا میں جمع کیا ہے کہ آپ کے پوری دنیا بھی لا کے دے دیں گے نا تو اپنے گناہوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا یہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی مدد نہیں دی جائے گی، یعنی کوئی بندہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کئی ہمارے دوست ہوتے ہیں کسی چیز میں آپ پھنس جاتے ہیں ہمارے کام میں مدد کر دیتے ہیں تو وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو بیسیکلی اس 48 آیت میں لیسن کیا ہے، اپنا انتظام ہم نے خود کرنا ہے، اپنی آخرت ہم نے خود سیٹ کرنی ہے، اور اس دنیا میں اگر نیکی کریں گے تو ہی ہم آگے کامیاب ہوں گے۔ بے شک نیکی کرنا مشکل ہے لیکن کس طرح آسان ہوتی ہے نیکی کرنا، اگر آپ کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ ہم نے ہر چیز کا جواب دینا اور ہم نے اپنے اعمال بہتر کرنے، تب آپ کے لیے قرآن پڑھنا، نیکی کرنا، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں نیکی کرنی مشکل تب ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ خیر ہے اب دیکھی جائے گی آخرت میں، نہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آخرت میں بہت مشکل ہے جواب دینا، تب آپ کے لیے نیکی کرنا مشکل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس دن سے ڈرو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنی سوائے نیک اعمال کے۔ آیہ نمبر 49 میں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ وہ احسانات گنوا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے، جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، یعنی کہ قوم فرعون سے نجات بخشنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو، تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں فرعون کیا کرتا تھا ان سے۔ دیکھیں فرعون یہ تھا کہ ایک سلیو قوم تھی، 400 سال تک سلیو رہی تھی، اور ایسی تھی کہ بالکل سو ہے نا، سون بہت ہی زیادہ ان کو ذلیل کرتا تھا، ذلت میں رکھتا تھا۔ اور پھر یہ کہ آگے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، یعنی تمہارے اولاد کو، نیو بورن کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی کہ اس نے سمجھ لیں کوئی ہسٹری کی کتاب میں ملتا ہے 12,000 سے 90,000 تک کے بچے ذبح کر دیے تھے، جتنے بھی پیدا ہوئے تھے اس سال۔ تو مطلب وہ یہ کہ اور عورتوں کو چھوڑ دینا، سوچیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا، اور عورتوں کو پھر کس طرح یہ لوگ یوز کرتے ہیں اور کتنا ہیومیلیٹنگ ہے ان کے لیے۔ اور بیٹوں کو زندہ رہنے، اور تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یعنی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، یعنی ان کے لیے بہت سخت آزمائش تھی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو آزماتا ہے؟ دیکھیں تکلیف آزمائش ہے، اور وہ کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے کہ درجہ بلند کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو آزماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس، کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حضرت موسیٰ بھیجے اور ان کو وہ ان کی مدد فرمائی تھی۔ آیہ نمبر 50 پہ چلتے ہیں۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھی تو رہے تھے۔ تو پھر اب دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، جب یہ سارا کچھ اتنا ظلم کرتے تھے پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو پھر چھوٹے عذاب بھی آئے تھے ان پہ کافی، جو تھے جیسے مینڈک کے، ٹڈی وغیرہ کے، جو ان کو ٹارچر، جس سے یہ کچھ بنی اسرائیل پہ ٹارچر کم کر کے تھے، لیکن پھر بھی وہ تھے ویسے ہی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نا حضرت موسیٰ کو کہ رات کے وقت اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کے چلے جائیں، اور جو چل نکلے تو وہ بحر کلزوم تھا جس میں وہ اس کے باہر آ کے کھڑے ہوئے، تو پیچھے دیکھا تو فرعون کی فوج چلی آ رہی ہے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ تو حضرت موسیٰ سے وہ کرنے لگے کہ اب ہم کہاں جائیں۔ تو حضرت موسیٰ کا کیونکہ توکل بہت زیادہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ چھڑی ماریں، اور پھر دریا وہ کھل گیا۔ اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، سوچیں جب کوئی راستہ نہ ہو، آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، تو مطلب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سمندر پھاڑ دیا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اتنا توکل کرنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا، یعنی جب کوئی بھی دنیا میں راستہ نہ رہے تو اللہ ہی راستہ بنانے والا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا راستہ بنائے۔ تو اس لیے اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے۔ اور یہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی 2 احسان یاد دلائیں، یعنی کہ تمہیں نجات دی اور
یہ کہ تم ہاں ایک تو تمہیں سیو کر دیا، یعنی تم میں سے کوئی نہیں ڈوبا سارا، جب یہ دریا پار کر کرے گئے اور جب فرعون کی قوم دریا کے سینٹر میں پہنچی اتری کہ یہ پار کر گئے ہیں تو ہم بھی پار کر جائیں گے، تو دریا واپس مل گیا اور وہ ختم ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ان کے یہ دیکھ ہی رہے تھے اور وہ غرق ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کے آنکھوں کے سامنے مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے کیوں دکھایا ان کو غرق ہوتے ہوئے، تاکہ ایک تو یہ ان کے دل میں جو اس کا خوف بیٹھا ہوا تھا، ذرا اتنا جو ظالم کا خوف بیٹھا ہوتا ہے، خوف ختم ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دیا تاکہ تمہیں سیٹسفیکشن ہو جائے، کیونکہ 400 سال تک یہ ان کا ظلم سہتے رہے تھے اور انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بھیجے اور پھر ان کو نجات لائی۔ اسی لیے جو یہودی تھے وہ اس روزہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک دن تھا شکر کرنے والا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تم دیکھ رہے تھے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ظلم و ستم کرنے والا فرعون ہے کیسے اس سے بدلہ لیا ان کا۔ آیہ نمبر 51 پہ چلتے ہیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ جب اس کے بعد پھر جب وہاں سے نکلے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ وہ آئیں گے۔ تو پہلے 30 راتیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے 40 کر دی تھی۔ راتیں مطلب دن ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جب کہتے ہیں ہم 3 راتیں رہیں تو مطلب دن بھی اس میں شامل ہی ہوتے ہیں۔ تو اور بیچ میں اور بھی سٹوری ہے جو ہم آگے حضرت موسیٰ کی پورے قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ فوکس کیا ہے نا اس چیز پہ، تو یہ اس طرح پارٹس میں دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ وہاں جب سمندر پار کر لیا اور دشمن ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور میں بلایا، کس لیے؟ تاکہ وہ ان کو شریعت دیں۔ اور شریعت کیا ہوتی ہے؟ جو تورات کی کتاب ہوتی ہے۔ جب ظاہر ہے وہ آگے تھے تو اب ان کو کوئی قانون دینا تھا کہ وہ کس حساب سے توحید کو مانتے ہیں تو وہ اس حساب سے چلیں۔ جب بھی کوئی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے تو ان کو تھوڑے سے ایفرٹ کرنے پڑے ہیں، جیسے وہ 40 دن رہے، عبادت کی، وہاں اللہ سے بات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی۔ اسی طرح کچھ کتابوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کو 40 روز تک مسلسل روزے رکھے، پھر ان کو انجیل ملی، جب ملی تھی نا تب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، یعنی پہلے ٹریننگ اللہ تعالیٰ ان کی پہلے سے ہی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو شریعت دیتا ہے تاکہ وہ اچھے سے لوگوں کو سمجھا بھی سکیں، اور یہ ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اور پیچھے انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے پار کی تھی نا سمندر سے پار ہو گئے تھے اور فرعون کے ڈوب گئے تھے، تو آگے تو صحرا ہی تھا، وہ صحرا میں جا رہے تھے، تو پھر آگے انہوں نے ایک قوم دیکھی تو وہ بچڑے کو جو ہے وہ پوج رہے تھے۔ اور بچڑے کو پوجنا ان کے لیے کچھ وہ نہیں تھا، کیونکہ جو قبطی تھے نا جو فرعون کے تھے وہاں بھی لوگ بچڑے کو پوجتے تھے، جو کاؤ کا وہ کاف ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے اتنا نہیں تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا بنا دو تاکہ ہم بھی اس کو مطلب بت کو بنا دو تاکہ ہم بھی اس کو خدا بنا لیں اور اعتکاف کریں، یعنی اس کو فوکس کریں۔ جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے نا تو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مطلب فوکس کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا اس لیے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ چلے گئے نا تو پھر یہ سامری جو آدمی تھا جو ان کی قوم میں سے تھا، اس نے کہا حضرت موسیٰ جو بھول گئے ہیں بتانا، میں ایک اپنا زیور لاؤ، کیونکہ یہ لوگ جاتے ہوئے کیونکہ ان کو رات کو ہی تیاری ہو گئی تھی کہ انہوں نے رات کو نکلنا، تو انہوں نے اپنی چیزیں کچھ ساتھ لے لی تھیں یا کسی طرح سے ان کے پاس تھیں، تو یا فرعونیوں نے کتبیوں نے رکھوائی ہوئی تھیں تو انہوں نے وہ ان کی ساتھ لے آئے تھے، یا ان کی اپنی چیزیں تھیں زیور وغیرہ وہ ساتھ لے آئے تھے۔ یہ کوئی ہسٹری میں کلیئر نہیں ہے، اس لیے آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس کچھ زیور تھا تو انہوں نے اس کو دیا اور اس نے بھٹی میں ڈالا اور اس طرح اس نے کاف بنا لیا جس میں سے آواز آتی تھی، جو آگے بھی ہم صورتوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل لوگ 6 لاکھ کے قریب تھے۔ تو اس پہ جب حضرت موسیٰ وہاں گئے ہوئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے انہوں نے یہ بنا لیا، جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ظلم کیا۔ ظالم کیا ہوتا ہے؟ جو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو اپنے حقدار کو حق نہ دینا، یعنی اللہ کا حق ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کو آپ نمبر 1 پرائورٹی پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے کہ ان کو نمبر 1 پرائورٹی پہ رہیں۔ دیکھیں آپ کو کتنی مشکلوں سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، تو یہ مطلب یہ شرک ہی کرنے لگ گئے، تو یہ ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ غلطیاں شروع کر دی۔ پھر آیہ نمبر 52 میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے گناہ کو درگزر کر دیا، یعنی کہ عفو جو ہوتا ہے نا محبت کے ساتھ معاف کرنے کو کہتے ہیں، تاکہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ
جب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی غلطی آپ کی چھوڑ دی ہے، تو پھر آپ اس کا بھی شکر ادا کریں. جنید بغدادی ہے نا، وہ کہتے ہیں نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ نعمت کو عطا کرنے والے کی راہ میں دیا جائے. یعنی کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، ذہن دیے، سب آپ اللہ کے راستے میں لگائیں. مطلب یہ نہیں الٹی سیدھے کام نہ کریں، ان سے حرام کام نہ شروع کر دیں، اپنے ذہن کو غلط چیزوں میں نہ انڈلج کریں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اب اللہ کی عبادت کے مطابق اور اللہ کی انسٹرکشنز کے مطابق زندگی گزارو. 53 میں جی دیکھیں، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا تو کتاب دی تھی. وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ تورات تھی. وہ کیا تھی؟ فرقان تھی. قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنا. قرآن کو بھی اسی لیے فرقان کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں حق اور باطل کا فرق بالکل صاف ظاہر ہے. اور کتابیں کیوں ملتی ہیں؟ کتابیں اس لیے ملتی ہیں تاکہ آپ کو ہدایت ملے، کیونکہ کتاب میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، گائیڈنس ہوتی ہے، تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار سکیں، اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اس کو سمجھیں اور اپنی منزل تک پہنچیں. دیکھیں آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو پتہ کیسے ہوگا لاز اور ریگولیشن کیا ہیں؟ اور جب ہم اس کو کتاب کو پڑھتے ہیں اور کوئی چیزیں جیسے صحابیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ میسنجر بھیجتے ہیں جن کی حدیثوں کی روشنی میں جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اور ہی زیادہ اچھا راستہ مل جاتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ بھی وہاں تھے، جہاں بھی ان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی تو اور گائیڈ کر دیتے تھے. تو بیسک مقصد جو کتاب کا ہوتا ہے وہ ہدایت تھی. اور حضرت اللہ تعالیٰ نے جو حضرت لکھا ہوا ہے نا 40 نائٹس کے لیے آئے تھے تو ملایا تھا حضرت موسیٰ کو وہ کتاب دینے کے لیے، اور وہ کتاب کیا تھی؟ وہ فرقان تھی، وہ ہدایت کی کتاب تھی. 54 پہ چلیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ بھائیوں تم نے بچڑے کو محبوب ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے سب اور رحم کرنے والا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کتاب لے کے واپس ٹیبلٹس لے کے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو یہ شرک کرنا شروع کر دیا اور بچڑے کو ہی خدا بنا لے. تو انہیں بہت برا لگا اور بہت غصہ بھی آیا. لیکن تو پھر انہوں نے آگے ہم ایک اور صورت میں پڑھیں گے کہ وہ انہوں نے پھر حضرت ہارون کیونکہ پیچھے آئے تھے خلیفہ چھوڑ گئے تھے اپنی جگہ تو ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میری سن نہیں رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں. اور اس پہ حضرت موسیٰ نے پھر ان کو کہا کہ آپ کیا کریں، ایک تو توبہ کریں، گناہ کا کیا کام ہوتا ہے، آپ توبہ کریں، اور دوسرا کیا کریں جو اس پہ ہیں آپ کے قبیلے کے لوگ یا آپ کے اپنے ہیں جو رشتہ دار ہیں اور جو بھی شرک کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیں. تو یہ دیکھیں ہر چیز کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے قسم کا کفارہ ہوتا ہے، روزہ توڑ دیں تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، حج پر بھی غلطی ہو تو بھی کفارہ ہوتا ہے. تو جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنا بڑا کفارہ ہوتا ہے. اور کیونکہ اس کو ظلم کہا گیا تو یہ تو شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے نا. تو کوئی تاریخ میں ہے یا تو 3000 مرد یا کہیں کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے، یعنی کہ اتنے سارے لوگ شرک پہ آ گئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فیورز کی تھی تبھی وہ شرک پہ آ گئے تھے. تو بیسیکلی اسلام سے باہر جانے کی سزائے اسلام میں جب آپ کو توحید کی سمجھ ہے، آپ ایسے کسی کو مار نہیں سکتے اگر کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی اسلام میں آ گیا اور پھر وہ دوبارہ ادھر جا گیا نا تو وہ بہت بہت بری بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو توبہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ توبہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر پشیمانی کریں، پھر اس کو چھوڑ بھی دیں، اور پھر یہ کہ اگر آپ کو آئندہ کبھی نہیں کریں گے اس کا بھی ارادہ کریں، ورنہ یہ نہیں کہ آپ توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف بھی کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا ہے. آیا 55 پہ چلتے ہیں. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے. تو اس میں بیسیکلی پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر جب ان کو کتاب مل گئی. اب کتاب میں کیا تھا؟ کتاب میں احکامات ہوتے ہیں، قرآن میں بھی کیا ہے احکامات ہیں، پھر آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے نا. اب وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ نہیں. تو یہ ہمیں خود جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ انہیں پتہ تھا نا اوپر جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہم تو مانیں گے نہیں. تو پھر یہ اوپر گئے اور حضرت موسیٰ ان کو ساتھ لے گئے. تو تقریباً یہ کوئی 70 کے قریب لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ ان کو کوہ طور پہ لے گئے. تو پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے سنا بھی، اور جب انہوں نے کلام کرتے ہوئے سنا نا پھر بھی دیکھیں اتنے نافرمانبردار تھے کہ پھر بھی دیکھنے کی ضد کرنے لگے. پھر ایک کڑک آئی بجلی کی جو صاعقہ ہے نا، یعنی کہ ایک کڑک آئی اور پھر بجلی نے ان کو آ گھیرا. ایک کڑک سی آئی بجلی کی اور پھر وہ سارے اس تجلی سے ہی جیسے مر گئے. پھر سوچیں پہلی بات تو یہ کہ چھوٹا منہ بڑی بات کہ اللہ کو دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہی میسنجر ہوتے ہیں، آپ نے ان کی بات بھی مانی ہے، آپ نے ان کی بات ہی نہیں مانی.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، یہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے 56، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو. تو پھر جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ نے بہت دعا کی، وہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے کیسے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مطلب جتنے بھی لوگ مر رہے تھے نا، پہلے ایک کو زندہ کیا، پھر دوسرے نے دیکھا کہ دوسرا زندہ ہو رہا ہے، پھر دوسرے نے دیکھا تیسرا زندہ ہو رہا ہے. اس طرح ان کے سامنے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. تو یہ بھی کتنا شکر والی بات ہے. آپ خود سوچیں کتنے لوگ دنیا میں جو ہے نا مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ زندہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ نبی کی دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ بھی دکھانا تھا، تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا، ان کو مرے ہوئوں کو بھی زندہ کر دیا. اور کیونکہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ شریف میں اتری ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل وہاں پہ 3 قبیلے مدینہ شریف میں آباد تھے اور یہودی تھے، اور وہ اپنے بڑوں کی غلطیوں کو غلطیاں نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ غلطیاں تھیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پہ احسان کیا. کبھی کسی غلطی پہ کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے. جو حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے جیسے وہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے کہ دوسرے پر، جو دوسرا کسی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس پہ جو ہے اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، آپ بھلے دوری کیوں نہیں بیٹھے، بھلے خود نہیں کر رہے تو بھی آپ اس میں شامل ہیں. اگر لیکن کچھ آپ اس کو برا ضرور سمجھیں، یہ بہت ضروری بات ہے. جیسے بھی گے میرجز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دل میں اس چیز کو برا ضرور سمجھیں، کیونکہ بھلے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو لیکن اس کو برا سمجھیں. تو جو بری چیز ہے نا اس کو برا ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. تو 57 پہ چلتے ہیں. اور بادل کا تم سے سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، وہ ہمارے کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. تو بیسیکلی یہاں اب ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں. جب یہ فرعون ڈوب گیا اور یہ پار آ گئے تھے تو وہ صحرا، بالکل صحرا ہی صحرا تھا. تو پھر اللہ، اتنی دھوپ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ چل رہے تھے نا کہ کہیں جا کے رہیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بادل، یہ لکھا ہوا نا بادل کا تم پہ، بادل کا سایہ، یعنی یہ اتنا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، جہاں جہاں جاتے تھے وہاں بادل ان کے اوپر جو ہے سایہ کرتا تھا. پھر ان کو کہیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جیسے پھر یہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے او ہم تو پیچھے ہی اچھے تھے نا، ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے، ہم غلام تھے تو کیا ہے، کھاتے پیتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال کھانے پینے کے لیے من و سلوہ دیا. من جو ہے نا وہ ڈیزرٹ کو کہتے ہیں، میٹھی چیز تھی، اور سلوہ جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو جیسے بٹیر تھے. تو مطلب میٹھا بھی تھا اور بٹیر بھی تھے، یعنی جتنا مرضی کھاؤ، کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ مفت بغیر کسی. اور یہ صحرائے سینا تھا جس کو کہا جاتا ہے، اور ادھر ہی حضرت موسیٰ جو ہیں 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا وہ کیا. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اور رزق رزقناکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ رزق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کو طیب ہو کے کھاؤ. یعنی طیب کا مطلب ہے صاف ہو اور کمائی بھی حلال ہو. طیب رزق وہ رزق ہوتا ہے جس میں کمائی بھی حلال ہو، مطلب حلال سے کمایا ہو، اور صاف اور روٹن نہ ہو، اس طرح خراب نہ ہو، جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہو. اور یہ نہ بھولیں کہ یہ رزق آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اس کے مطابق کرنا تھا، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کو سٹور نہ کریں، اور وہ اس کو سٹور کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا. کہیں کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رات کو روشنی بھی زیادہ رکھتا تھا، دیتا تھا اس طرح سے تاکہ وہ رات کو روشنی مل جائے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فیورز دی تھیں. ظاہر سی بات ہے کچھ کیے بغیر ان کو ہر چیز مل رہی تھی، پھر بھی اپنا نقصان جو کر رہے تھے وہ خود ہی کر رہے تھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. آیت نمبر 58 پہ چلتے ہیں. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب آگے ان کو کہا گیا کہ آپ، کیونکہ آگے ایک بیت المقدس کی بستی تھی جس کو اریحا کہا جاتا تھا، وہ بستی تھی. تو اس میں سے اس کے گیٹ سے انٹر ہو جائیں، اور جب آپ انٹر ہوں گے تو ان کو پہلے کہا گیا کہ تمہیں فتح مل جائے گی جب اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا تو پھر تم اس میں داخل ہو جانا. جس پہ یہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا خدا لڑے. پھر یہ 40 سال تک نا ادھر ہی صبح سے نکلتے تھے رات تک، ان کو وہ گول گول ہی گھومتے رہتے تھے، راستے میں بھٹکتے رہتے تھے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. پھر کیا ہوا کہ اتنے عرصے میں نا یہ جنریشن جو غلام تھی وہ مر گئی، اور دوسری جنریشن بڑی ہوئی جو کہ غلام بڑی نہیں ہوئی تھی، وہ تو آزاد بڑی ہوئی تھی نا. یہ تو وہ تھے جو فرعون کے اس سے چھوٹے تھے. تو 40 سال کے بعد پھر یوشع بن نون
کہ اس میں لیڈرشپ میں یہ جنریشن بڑی ہوئی، پھر انہوں نے ادھر جا کے یہ انٹر ہوئے، اور اس وقت تک یہ 40 سال تک گھومتے رہے. اس وقت تک حضرت موسیٰ کی بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور یہ نئی تھی. اور ان کو پھر جب یہ انٹر ہوئے ادھر، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کھائیں پئیں اور سجدہ کر کے داخل ہو. مطلب یہ کہ ہیوملٹی سے جب آپ رکوع تک جھکتے ہیں نا تو بھی وہ سجدے کے ہی معنی میں آتا ہے، تعظیماً جو ہو جاتا ہے. یعنی اب اتنے اکڑ نہ جائیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا. جب فتح مکہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیوملٹی کے ساتھ داخل ہوئے تھے سر جھکا کے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ آپ بہت ہیوملٹی سے آئیں. اور اس کے ساتھ کیا کریں، سورہ فتح میں بھی جیسے آتا ہے کہ جب آپ کو فتح اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر آپ تسبیح بھی کریں اور استغفار بھی کریں، اور یعنی کہتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. جو حتتن لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تعظیماً ہمبل بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اپنی غلطیوں کی. کیونکہ ظاہر دیکھیں آپ کوئی نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کو فتح کر رہے تھے اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی، پھر بھی اس میں آپ سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو پھر ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، یہ سنت ہے، حدیث پاک ہے. تو وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کر دے، کیونکہ کبھی خیال کچھ آ رہا ہوتا ہے نماز میں، مطلب اتنی خشوع نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ استغفار بھی کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جو محسنین ہیں، یعنی محسنین کا احسان کا اوپر والا لیول ہوتا ہے، یعنی کہ جو بہترین طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے کریں گے نا اللہ کی فرما برداری کو. اور ظاہری بات ہے کچھ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، مطلب جو بہت ہی بہترین طریقے سے ایفرٹ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ معافی کے علاوہ بھی اجر دیں گے. پھر انہوں نے کیا کیا، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ لفظ کہنا شروع کر دیا. پس ہم نے ان ظالموں کو آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے ہیں. یہ 59 آیت ہے جی. انہوں نے پھر یہ جو لفظ حتتن تھا نا جو آیت نمبر 58 میں آیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ معافی مانگے، یعنی فارگیونیس کے لیے ہوتا ہے، تو انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ گرین کا نام، یعنی گندم کہنا شروع کر دیا. تو اور ہنستے ہوئے داخل ہو گئے، یعنی کہ اللہ کی ہی لفظ کی مذاق بنا دیا. جیسے وہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے، یعنی کہ موت تم پر، نعوذ باللہ. تو مطلب وہ جو لفظ کو بدلا دینا ان کی شروع سے ہی عادت تھی. رائنا کہا گیا ان کو تو رائنا بالکل دبا کے بولتے تھے، یعنی کہ جس کا مطلب تھا میرے چروائے. حالانکہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے آپ توجہ سے سنیں، ہمیں توجہ دیں، اور یہ اس رائنا کر کے اس کا میننگ ہی چینج کر دیتے تھے. تو ان کا نا کام یہ تھا کہ چیز کو بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جب یہ آیا نا کہ رجز کا لفظ آیا نا، رجزن من السماء، یعنی عذاب آسمان سے عذاب کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. یعنی کہ کچھ کتابوں میں ان کی ملتا ہے جیسے کہ طاعون پھیل گیا اور وہ 30,000 سے قریب لوگ جو ہے نا مر گئے تھے، کیونکہ یہ اتنے نافرمانبردار تھے. تو جب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے نا تو ہمیں بدلنا نہیں چاہیے، نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ نافرمانی کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے وہ اس کو پہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ کے حکموں کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرآن پاک میں دی ہے ہم ویسے ہی بجا لیں. چلیں جی پھر آگے چلیں گے، بنی اسرائیل کا قصہ انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے.